بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زیادہ ٹینشن لینے والے انسان کو معدے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ دہی معدے کو ہمیشہ تندرست رکھتا ہے۔ ذہنی ٹینشن سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ پھلوں کے اور کھانے کے درمیان 2 گھنٹے کا وقفہ ضرور رکھیں۔ اس سے آپ کی زندگی میں کبھی کوئی بڑی بیماری نہیں آئے گی۔ اپنی ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں ہمیشہ مختصر رکھیں: الفاظ، توقعات اور لوگ۔ جب دانت ٹوٹ جائے تو اس جگہ پر پودینے کا پتا رگڑ دو، دانت سیدھا نکلے گا۔ انگور پر نمک لگا کر کھانے سے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ دودھ پینے کے فوری بعد سونے سے نظام انہضام خراب ہو سکتا ہے۔ مالٹے کھانے سے چہرہ چمکدار اور تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے پیٹ کے درد میں آرام ملتا ہے۔ زیادہ چائے پینے والے انسان کے دانت جلدی جواب دے جاتے ہیں۔ غلطیاں بے شک کیجیے، مگر کسی کے ساتھ غلط مت کیجیے۔ جب دولت قریب آنے لگتی ہے تو 2 چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے: پریشانیاں زیادہ آنے لگتی ہے اور اپنوں کی محبت حسد میں بدل جاتا ہے۔ معدے میں جلن ہو یا مثانے کی کمزوری ہو تو نہار منہ دہی میں اسپیول کا چھلکا ملا کر کھا لو، آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو ہمیشہ بلہم کی شکایت رہتی ہے ان کے لیے بینگن کی سبزی بہترین ہے۔ اگر پیٹ کے درد کا مسئلہ ہو تو دودھ سے بنی ہوئی چیزیں اور دودھ مت پیے۔ عقل مندوں کی نظر میں برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ مولی کے پتوں کا رس نکال کر پینے سے یرکان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ بغیر چینی والے چائے پی لینے سے جسم کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ دال کھانے کے فوری بعد دودھ مت پیے، ورنہ پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ناظرین، ناشتے میں سیب دودھ کے ساتھ کھانے سے زندگی بھر چہرے کی تازگی ختم نہیں ہوتی۔ دہی کو گرم روٹی کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے، ورنہ جان لیوا بیماری ہو سکتی ہے۔ ناظرین، جب تم کسی پر احسان کرو تو اس کو چھپا کر رکھو، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کر دو۔ اگر بانجھ عورت بکری کا دودھ روزانہ پیتے رہے تو وہ جلدی حاملہ ہو جائے گی۔ پالک کا ساگ بنا کر کھانے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ پہنے ہوئے کپڑوں سے منہ صاف کرنے سے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں۔ جس پانی میں انڈا ابالا جائے اس پانی سے منہ دھو لینے سے چہرے پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ چائے کثرت سے پینا ہونٹ کالے کر دیتی ہے۔ کھانے سے قبل جو 2 کام کر لیتا ہے اسے زندگی بھر کوئی بیماری نہیں ہوگا۔ آدھا گلاس پانی پیو اور بسم اللہ شریف پڑھو۔ صبح کو دہی کھانے سے یادداشت اچھی ہوگی۔ سر پر ہلکا گرم تیل لگانے سے دماغی صلاحیتوں کی گروتھ بڑھ جاتی ہے۔ جب حق پر رہتے ہوئے تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ چوارے کھانے سے کمر کے درد میں آرام ملے گا اور مردانہ طاقت میں اضافہ ہوگا۔ ناظرین، چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو روز انار کا جوس پی لیا کریں۔ اللہ پاک نے عورت کا رتبہ بہت بڑا رکھا ہے، اتنا بڑا کہ رحمت بن کر آتی ہے اور جنت بن کر جاتی ہے۔ تازہ ٹماٹروں کے زیادہ استعمال سے لیکوریا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سرسوں کا ساگ استعمال کرنے والوں کو کبھی خون کی کمی نہیں ہوتی۔ ہمیشہ پاک صاف رہا کرو، آپ کے رزق میں برکت ہوگی اور خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا۔ اپنے صحت کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا ہے تو کبھی پیٹ بھر کر کھانا مت کھائے۔ منہ کے چالے ٹھیک کرنے ہیں تو خشک دھنیا چوس لیا کرو۔ دن میں 5 بار آہستہ اور گہری سانس لینے کی کوشش ضرور کریں، اس سے دماغ پرسکون ہو جاتا ہے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچڑ جاتے ہیں۔ ناظرین، دودھ میں چوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پینے سے چہرے کی شادابی تقریباً 70 سال تک برقرار رہتی ہے۔ روزانہ الائچی والا دودھ پینے سے آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا اور پرانی قبض بھی دور ہو جائے گی۔ چائے میں نمک ملا کر پینے سے بلہم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ امرود پر تھوڑی سی جوائن لگا کر کھاؤ، سر گھومنا
آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا وائرہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ صبح نہار منہ لہسن کی 2 تریا 1 کپ لیموں کے قہوے کے ساتھ کھا لیں۔ تمہارے پیٹ کی چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ کسی کو پیٹ میں درد ہو رہا ہو تو سورۃ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرو، فوری ٹھیک ہو جائے گا۔ گھر میں لونگ کا پانی چھڑک دینے سے لال بیگ بھاگ جائے گی۔ قبض جان نچوڑ رہی ہو تو چائے میں سونف ڈال کر پی لو۔ سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے بہت سی اندرونی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر منہ میں چالے ہو تو آلو بخارے کا جوس نکال کر پی لیا کرو۔ ناظرین، صبح کے وقت 1 کچے لہسن کی ڈلی چبانے سے بڑا ہوا پیٹ اور وزن کم ہو جائے گا۔ چھوٹی پیاز کا رس اور 1 بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں۔ سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہے۔ لیمو پانی بدن کو زہریلی مادوں سے پاک کرتا ہے اور ہڈیوں کو بہتر بناتا ہے۔ جس کو اپنا رنگ صاف کرنا ہو اور جسمانی کمزوری دور کرنی ہو وہ بندہ آم ضرور کھایا کرے۔ جوائن کو پانی میں ابال کر منہ دھونے سے داغ دبے ختم ہو جاتے ہیں۔ جو شخص ہر وقت باوضو رہتا ہے اس پر جادو اثر نہیں کرتا۔ پیشاب کو 10 گھنٹے سے زیادہ روکنے سے پیشاب کی نالی پھٹنے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ گندی سے گندی خارش اور الرجی والی جگہ پر پیاز کاٹ کر مسل دینے سے خارش ختم ہو جائے گی۔ ایک تحقیق کے مطابق کوئی بھی عورت کسی بھی بات کو زیادہ سے زیادہ 50 گھنٹے تک راز رکھ سکتی ہے۔ بلڈ پریشر کو نارمل رکھنا ہے تو کدو کھایا کریں۔ ناظرین، کھانے کے بعد باری پن محسوس ہوتا ہے تو لیموں کے قطرے پی جائے۔ کھانے کے بعد نیند آ جانا اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے ناف کے اندر 2 سے 4 قطرے لیموں کے ڈال کر سو جایا کریں۔ رات کا کھانا ضرور کھائیں، چاہے 2 نوالے کیوں نہ ہو۔ بوڑھے جانور کا گوشت کھانے سے جسم کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ چائے اور رات کے وقت انڈے کھانے سے مردانہ طاقت میں کمی آتی ہے۔ جو نہار منہ بادام کھائے اس کے بدن میں کمزوری نہیں ہوتی اور نہیں وہ کسی موٹاپے کا شکار ہوتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ دوسروں کا بھلا سوچتا ہے اللہ کی مدد ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ ناظرین، کیلا اور انڈا ایک ساتھ کبھی مت کھائیں، یہ جسم کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ کھانے سے قبل گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا کھا لینے سے آپ ہمیشہ جوان نظر آئے گی۔ اگر آپ کا بچہ ہر وقت سست رہتا ہے تو اس کو کھانے میں گندم کا دلیا بنا کر کھلائے، بچے میں طاقت پیدا ہو جائے گی۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ان کی صحبت میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب اللہ کریم کی مدد تمہارے لیے آئے گی تب تمہارے آنسو ایسے خوشیوں میں بدلتے نظر آئے گے کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اگر ہڈیاں مضبوط کرنا چاہتے ہو تو کچا دودھ پیا کرو، یہ ہڈیاں مضبوط کرنے میں بہت مفید ہے۔ اگر آپ اپنے ناک کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو پودینے کا استعمال کریں۔ ناظرین، انڈے سے پاؤ کو انڈے جیسا بنا لیں۔ ہر 15 دن بعد انڈے کی سفیدی سے اپنے پاؤ کا مساج کریں۔ آپ کے پاؤ نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جائے گے۔ گھر میں خرگوش پالنے سے ماہرین کا ماننا ہے کہ کسی کو شوگر کی پرابلم نہیں ہوتی۔ شوگر ہو بھی تو نارمل ہو جاتا ہے۔ جب بھی بارش ہو تو بارش کا پانی جمع کر لے اور کچن میں بوتل بھر کر رکھ دے۔ کچھ بناتے وقت اگر ہاتھ جل جائے تو فوری اس جگہ پر بارش کا پانی لگا دے تو چالے وغیرہ نہیں بنے گے اور جلن بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جب بھی کھانا بنائے تو چند قطرے بارش کا پانی مکس کر لے، اس سے کھانا بیماری نہیں بناتا اور ذائقہ لاجواب ہوتا ہے۔ کان میں درد ہے تو سرسوں کے تیل میں لونگ جلائے اور اس میں روئی اوپر سے تر کر کے کان پر لگائے۔ ناظرین، اگر آپ روزانہ کیلا استعمال کر لیں تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ جو لوگ دودھ میں گڑ شامل کر کے استعمال کرتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی پگھلنے لگتی ہے اور موٹاپے سے جلدی چھٹکارا مل جاتا ہے اور زندگی بھر قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ مٹی کے پیالے میں پانی پینے سے بخار اور زکام میں افاقہ ہوتا ہے۔
سوتے وقت لہسن کا ایک جوا فاس رکھ لیا جائے تو مچھر دور بھاگ جاتے ہیں۔ اگر چائے کے کپ یا مگ وغیرہ پر داغ پڑ جائے تو باہر کسی کیمیکل کو استعمال کرنے کے لیموں پر تھوڑا سا نمک لگا کر داغ پر رگڑے، داغ صاف ہو جائے گی۔ انڈے کو جس قدر زیادہ ابالے گے یہ اتنی ہی دیر سے ہضم ہوگا، لہذا اتنا ہی ابالے پکائے کہ سفیدی جم جائے اور زردی نہ جمے۔ گرم مزاج والے اگر گھی کا زیادہ استعمال کریں ان کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں سن ہو جاتے ہیں وہ لیموں چاٹ لیا کریں۔ چائے کے ساتھ ناشتے والے اشیاء یعنی کیک، بسکٹ، پیسٹری وغیرہ اور تلی ہوئے اشیاء کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، روزانہ چائے کے زیادہ استعمال سے موٹاپا جلدی حاوی ہو جاتا ہے۔ منہ کھول کر سونے والے لوگ دماغی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ پاؤں پر تیل لگانے والے انسان کم بیمار ہوتا ہے۔ کچا ایلویرا کھانے سے انسان کی طاقت میں کبھی کمی نہیں آتی۔ اگر آپ اپنے دل کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو جتنا ہو سکے نمک اور چکنائی کا استعمال کم سے کم کر دیں۔ اگر آپ اپنے گلے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال ضرور کریں۔ اگر آپ اپنے پھیپھڑوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو تمباکو نوشی بالکل بند کر دیں۔ مٹھائی صرف اس کے لیے مفید ہے جس کا شوگر لیول لو ہو، ورنہ عام آدمی کے لیے مٹھائی ہر صورت میں نقصان دہ ہے۔ بازو پر بلیچ کرنے کے فوری بعد مہندی ہرگز مت لگائے۔ ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہو تو صدقہ کرتے رہو۔ سبز دھنیے کے پتوں کو پیس کر روزانہ چہرے کے داغوں پر لگایا جائے تو داغ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں۔ مٹی کے سراہی میں پانی پیتے رہنے سے آواز سریلی ہو جاتی ہے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، وہ دودھ میں شہد ملا کر پیا کرے۔ اگر چھوٹی آنت کا مسئلہ ہو تو باسی کھانے اور ٹھنڈے مشروبات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ناظرین، زیادہ تنہا رہنے کی عادت ایک انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ صرف ایک دن میں 6 بادام کھانے سے وزن تیزی سے کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ اگر چہرے پر لگانے والی کریم خشک ہو جائے تو اس میں مناسب مقدار میں عرقی گلاب ملا دیں۔ کریم دوبارہ قابل استعمال ہو جائے گی۔ بچوں کی نظر کمزور ہو تو سونے سے قبل سونف کھلا دیا کرے۔ ادرک سانس کی نالیوں میں موجود سوزش کو ختم کرتا ہے اور جراثیم کا خاتمہ کرتا ہے۔ موبائل فون اگر پانی میں گر جائے تو بیٹری اور سم نکال کر باقی سیل کو کچے چاولوں میں رکھ دے۔ 2 دن بعد نکالے تو سیل ٹھیک ہوگا۔ کسی بھی سبزی یا کسی اور چیز کی کچرا ہاتھوں پر لگ جائے تو ہاتھوں پر سٹیل کا چمچ رگڑ کر دھو لے تو بدبو دور ہو جائے گی۔ کھانے کی کوئی چیز کھاتے وقت اگر اس میں چند پتے پودینے کے ڈال دیے جائے تو چہرے کی رنگت لال اور خوشنما رہتی ہے۔ اگر ہاتھوں سے بہت زیادہ پسینہ آتا ہو تو بینگن کا پانی نکال کر اسے متاثرہ ہاتھ یا پاؤں پر ملے، شکایت دور ہو جائے گی۔ جسم کا درد دور کرنا ہے تو فائے کھائے۔ گائے اور بکری کے فائے میں زنک اور میگنیشیم موجود ہوتا ہے۔ پائے کے سالن میں موجود فاسفورس کی بڑی مقدار دانتوں اور جسم کی ہڈیوں کو قوت فراہم کرتا ہے اور ہڈیاں بھی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ روزانہ رات کو نیم گرم بادام کے تیل سے آنکھوں کے گرد حلقوں پر ہاتھوں سے مالش کرو۔ آنکھوں کے گرد حلقوں کے نام و نشان ختم ہو جائے گی۔ گھی میں کچھ نمک شامل کر کے روزانہ مالش کیا کریں، اس سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ کپڑے دھوتے وقت واشنگ مشین میں بیکنگ سوڈا ڈالو، سرف کا استعمال انتہائی کم ہو جاتا ہے۔ ذہنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے گوشت کی جگہ سلاد کھانا شروع کر دے، ذہنی تکن دور ہو جائے گی۔ ان لوگوں کے گھروں میں پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں جو لوگ کسی سے حسد کرتے ہیں۔ بادام کا خالص تیل سر پر لگانے سے آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا، نیند پرسکون آئے گی۔ صبح فجر کی نماز کے بعد آسمان کی جانب منہ کر کے تھوڑی دیر دیکھیں اور سانس کو روکے، اس سے دمہ کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے بندہ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر آپ کو مچھر کاٹ لے اور دانہ وغیرہ بن جائے تو 1 چمچ لے کر اس کو تھوڑا سا گرم کر کے متاثرہ جگہ پر لگائے، یہ جراثیم کو ختم کر دے گا۔ بادام کے تیل کے استعمال سے
سورج کی شعاؤں کے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ چائیوں پر پھول گوبھی کا رس لگانے سے چائیا دور ہو جاتی ہے اور رنگت بھی نکر جاتی ہے۔ ہر کھانے کے بعد لیموں کا رس چوسنے سے چہرے کی جھریاں دور ہو جاتی ہے۔ مسواک کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے اور بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ پلاسٹک کے برتن میں گرم کھانا ڈالو گے تو پلاسٹک پگھل کر کھانے میں شامل ہو جائے گی، جو خطرناک بیماریوں کا باعث بنے گی۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں۔ مزید خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔